حوروں کا عاشق ایک نوجوان، ایک دلچسپ انوکھا واقعہ۔ حوروں کا عاشق ایک نوجوان، ایک دلچسپ واقعہ۔ ایک دفعہ ایک جماعت اللہ کے راستے میں تیار ہو رہی تھی۔ ملک شام میں ایک بزرگ ہیں جو ترغیب دے رہے تھے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ترغیب دے رہے تھے اور ان کو تیار کر رہے تھے کہ اللہ نے جنت دے دی اور جان مال لے لیا، بولو کون تیار ہے؟ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اس محنت کے بدلے مجھے جنت ملے گی؟ کہا بالکل ملے گی۔ کہا پھر میں تیار ہوں، آپ کے ساتھ چلوں گا۔ وہ بڑا ہی خوبصورت جوان 16-17 سال کا جوان تھا، ان کے ساتھ نکل گیا۔ اس زمانے میں تو بھائی ایک بول سنتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے، اب تو 3 گھنٹے کے بیان کے بعد بھی چلا بھی مشکل سے دیتے ہیں۔ اس وقت 10 منٹ کی بات ہوئی، وہ گئے، جان بھی قربان کر دی۔ اب چلتے چلتے اللہ کے راستے میں چلتے پھرتے وطن سے ہزاروں کلومیٹر دور نکل گئے۔ وہاں کافروں کے ساتھ جہاد ہو گیا تو گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کو نیند آ گئی، تھوڑی سی نیند آئی، اس کی آنکھ کھلی تو اس نے نعرہ لگایا، واشوش قال اینا مرضیہ، کہ میں اینا مرضیہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ تو پاگل ہو گیا ہے لڑکا، دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا اس لشکر میں بڑے بزرگ تھے، شیخ عبد الواحد، ان کے پاس آ گیا کہ مجھے تو اینا کا شوق لگ گیا ہے، اب دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، تھوڑی سی جھلک اللہ نے دکھا دی ہے۔ اس نے کہا بیٹا مجھے بھی تو بتاؤ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں گھوڑے پر سوار تھا تو مجھے نیند آ گئی، نیند میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ چلو میں تمہیں اینا کے پاس لے چلوں۔ اس نے کہا چلو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک باغ میں لے گیا، دیکھا تو جنت سے پانی کی نہر ہے، جنت ہے، پانی کی نہر ہے، اس کے کنارے پر خوبصورت لڑکیاں ہیں، وہ ایسی لڑکیاں ہیں جن کے حسن و جمال کو دیکھ کر کوئی تعریف نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا مرحبا براہ العینا، یہ لو بھائی اینا کا خاوند آ گیا۔ میں نے ان کو سلام کیا، میں نے ان سے پوچھا اتقن العینا، تم میں اینا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا نحن خدم لہا و ایمانہا، ہم تو اس کی نوکرانیاں ہیں، ہم میں کوئی اینا نہیں، آپ آگے چلے جائیں۔ میں آگے گیا تو دیکھتا ہوں کہ وہاں دودھ کی نہر چل رہی تھی اور اس نہر پر ایسی لڑکیاں کھڑی تھیں جو پہلوں سے زیادہ خوبصورت تھیں، جن کو دیکھ کر آدمی فتنے میں پڑ جائے، ایسا حسن تھا کہ پچھلیوں کو بھی بھلا دیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو پھر مجھ سے کہا مرحبا براہ العینا، یہ تو اینا کا گھر والا آ گیا۔ میں نے ان کو سلام کر کے پوچھا اتقن العینا، تم میں اینا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم کہاں اینا، ہم تو اس کی نوکرانیاں ہیں، آپ آگے چلے جائیں۔ آگے گیا تو دیکھا کہ شراب کی نہر چل رہی ہے، اس پر ایسی لڑکیاں تھیں انسینی من خلفت، کہ انہیں دیکھ کر پچھلی ساری بھول گئیں، ایسا خوبصورت اللہ نے انہیں چہرہ عطا فرمایا کہ ان کو دیکھ کر سب کچھ بھول گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا مرحبا براہ العینا، یہ تو اینا کے گھر والا آ گیا۔ میں نے ان کو سلام کر کے پوچھا اتقن العینا، تم میں اینا کون ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا نحن خدم لہا، ہم تو اس کی نوکرانیاں ہیں، آپ آگے چلے جائیں۔ آگے گیا تو شہد کی نہر چل رہی ہے، اس کے کنارے پر بڑی ہی خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں، وہ ایسی لڑکیاں تھیں کہ جن کے حسن و جمال کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ 4 نہروں پر نوکرانیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ یہ تو قصہ ہے، اب ایک اور حدیث اس کے ضمن میں سنا دوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان فی الجنہ حور یقال لہا العینا، جنت میں ایک نور ہے یقال لہا العینا، جس کا نام اینا ہے، اور جب وہ چلتی ہے اس کے دائیں طرف 70,000 خادم، 1,40,000 خدام اندر کھڑے ہوتے ہیں، درمیان میں 70,000 ادھر 70,000 ادھر، اور وہ کہتی ہے این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، بھلائیوں کو پھیلانے والے اور برائیوں کو مٹانے والے کہاں ہیں؟ اللہ نے میرا ہر اس کے ساتھ نکاح کر دیا ہے جو دنیا میں بھلائی پھیلائے گا، برائی مٹائے گا، تبلیغ کا کام کرے گا، میں اس کی بیوی ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک ہے، جتنے تبلیغ کرنے والے پیدا ہوتے جائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اینا پیدا کرتا چلا جائے گا۔ تو کہا جب میں 4تھی نہر پار کر گیا تو انہوں نے بھی کہا ہم نوکرانیاں ہیں۔ میں آگے چلا گیا، آگے دیکھا سفید موتی کا خوبصورت خیمہ جگمگا رہا تھا، روشن چمکدار، اس کے دروازے پر ایک لڑکی کھڑی ہے سبز لباس پہن کر۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو اس نے منہ اندر کیا اور اندر کر کے کہا اینا تجھے خوشخبری ہو، تیرا خاوند آ گیا، اینا تیرا خاوند آ گیا، تیرے گھر والا آ گیا۔ تو میں اندر گیا، سارا خیمہ نور سے روشن تھا اور خیمے کے اندر درمیان میں تخت پڑا ہوا تھا، تخت پر گاؤں تکیے لگے ہوئے تھے، قالین بچھے ہوئے تھے اور اس کے اوپر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، ایسا حسن و جمال جس کو دیکھ کر آدمی کا کلیجہ
کلیجہ ہی پھٹ جائے۔ سبحان اللہ، نہ برداشت کی طاقت، نہ دیکھنے کی طاقت۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا اچھا یہ اینا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا اے اللہ کے ولی، تیرا میرا ملاپ اب قریب ہے، تیرے ملنے کا وقت اب آ گیا ہے۔ کہا میں تو اس کو دیکھ کر آگے بڑھا، اس کے پاس بیٹھوں، اس کو گلے لگاؤں تو اس نے مجھ سے کہا مہلا مہلا، صبر کرو صبر کرو، فانا فیک روح الحیات، ابھی تم زندہ ہو لیکن آج تیرا روزہ میرے پاس افطار ہوگا۔ کہا اب تو میری آنکھ کھل گئی ہے، اب میں نہیں واپس جانا چاہتا، اگر آپ بھی ایک جھلک اینا دیکھ لیں تو سارے ہی واپس رائیونڈ چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اب تو میں بس جان دینا چاہتا ہوں۔ فکر ہوئی، سب سے پہلے یہ بچہ شہید ہوا۔ وہ عبدالواحد بن زید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے اور مر رہا تھا، مر بھی رہا ہے اور ہنس بھی رہا ہے۔ جب واپس آئے تو اس بچے کی ماں آئی، اس نے آ کر کہا عبدالواحد میرے ہدیہ کا کیا بنا؟ وہ اپنے بیٹے کو ہدیہ کہہ رہی تھی، اللہ کو ہدیہ دیا تھا اللہ کے راستے میں۔ اس وقت مائیں ایسی تھیں۔ کہا میرے ہدیہ کا کیا بنا؟ قبول گیا یا مردود ہو گیا؟ یعنی مر گیا تو قبول ہو گیا یا واپس آ گیا تو مردود ہو گیا؟ کہا بھائی قبول ہے کہ مردود ہے؟ تو انہوں نے کہا بلکہ مقبول ہے۔ رات کو ماں نے خواب دیکھا تو اس کا بیٹا جنت میں تخت پر بیٹھا ہے، اینا اس کے ساتھ بیٹھی ہے، وہ کہہ رہا ہے اماں اللہ نے تیرا ہدیہ قبول کیا ہے اور اینا کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے، اسے میری بیوی بنا دیا ہے، مجھے اس کے گھر والا بنا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو دعوت کی محنت میں اپنی جان و مال کو کھپائے گا ایسے اونچے درجات پر چڑھتا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ایک بول پر جنت کی حوروں سے نکاح ہوتا ہے۔ وہ جنت کی حور کہے گی تجھے پتہ ہے تیرا میرا نکاح کب ہوا تھا؟ وہ کہے گا پتہ نہیں۔ وہ کہے گی فلاں کو جو تو نے دعوت دی تھی اس کے بدلے میں ہے، اللہ نے تیرا میرا نکاح کر دیا ہے۔ کون بھائی ہے جو ہمت کے ساتھ یہ کہے میں واپس نہیں جاتا، میں تو یہیں سے آگے جاتا ہوں؟ لکھو میرے نقد چلے کے 3 چلے، 3 چلے سے سال نقد، بولو بھائی۔ اینا کے ساتھ نکاح کر لو، جنت الفردوس کے درجے پالو، اللہ کی محبت حاصل کر لو۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لازمی لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔